السلام علیکم۔ مولانا صاحب، ایک رہنمائی چاہیے آپ سے جی جی کہ آج کل ایک بڑا کہ جب سے یہ فلسطین اور غزہ کا مسئلہ شروع ہوا ہے، بائیکاٹ کے بارے میں بڑا جو ہے نا لوگوں میں جو ہے نا شور اٹھا ہے کہ ایک تحریک اٹھی ہے کہ جو اسرائیلی مصنوعات ہیں خاص طور پہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ تو اس میں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا یا ٹیکنالوجی یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے بھی اسرائیل کیونکہ ان پہ حملے کر رہا ہے تو ان کا بھی بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں آپ کی رہنمائی چاہیے تھی کہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ پہلی بات یہ سمجھیں کہ الحمدللہ دین اسلام میں علماء حضرات مفتیان کرام کے ایک طبقہ ہوتا ہے جو امت کی مسائل کے اندر رہنمائی کرتا ہے۔ جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو علماء کی طرف لوگ دیکھتے ہیں کہ جی آپ ہمیں اس میں دینی رہنمائی کریں۔ اس اعتبار سے پاکستان کے اندر مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم، مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم، مولانا قاری حنیف جلندری صاحب دامت برکاتہم، ان حضرات نے متفقہ فورم سے ایک آواز اٹھائی، ایک فتویٰ جاری کیا کہ جہاد فرض ہے مسلمانوں پر۔ فلسطین کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، یہودی حضرات جو ظلم کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر اب فرض ہو چکا ہے جہاد ہم پر۔ لوگوں نے اس فتوے کی روح کو سمجھا نہیں ہے۔ علماء کے ذمہ ہے امت کو آگاہ کرنا، تو ان حضرات نے در حقیقت پورے عالم اسلام کے جو حکمران ہیں ان کو جھنجھوڑا ہے اور اپنا فرض منصبی ادا کیا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا فرمایا ہے اس اعتبار سے جو وہ کر سکتے تھے، جو وہ رہنمائی امت کی کر سکتے تھے، تو وہ انہوں نے رہنمائی کی ہے۔ آپ اس کو اس حدیث کی روشنی میں دیکھ لیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی برائی کو دیکھو تو ہو سکے تم سے ہاتھ سے روکنا تو اس کو ہاتھ سے روک دو، اگر ہاتھ سے نہ روک سکو تو اس سے زبان سے روکو، اور اگر زبان سے بھی اس کو برا نہیں کہہ سکتے تو کم از کم دل میں تو برا کہو۔ تو الحمدللہ ان علماء اگر ہاتھ سے کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں، کیونکہ ہم ایک پورے نظام کے تحت، سسٹم کے تحت چل رہے ہیں، ہم ملک پاکستان کے شہری ہیں، ہم سرحدوں سے باہر حکومت کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے، اور یہی یار پورے عالم اسلام کا ہے۔ تو انہوں نے اپنا فرض منصبی ادا کرتے ہوئے، اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہوئے امت کی رہنمائی کی ہے کہ جہاد فلسطین فرض ہے۔ اب اس سے ہم سے جو کچھ بن پڑے ہمیں کرنا چاہیے، اور اس میں سب سے بڑا ہتھیار اس وقت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، یہ سوچ کر کہ یہاں سے جو ان کی مالی آمدن ہوتی ہے کم از کم وہ تو روکے، کہ خواہ کسی درجے میں روکے۔ اس لیے کہ اسلام کا ایک مزاج ہے کہ آپ فقہ کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ عالم کفر کو آپ وہ چیز نہیں بیچ سکتے جس کو وہ جنگی طور پر استعمال کریں۔ مثال کے طور پر پہلے زمانے میں تلواریں بنتی تھی تو لوہا بیچنا عالم کفر کو حرام تھا کہ ان کو آپ نے لوہا نہیں بیچی، کیوں؟ اس سے یہ ہتھیار بنا کر ہمارے خلاف ہی استعمال کریں گے۔ تو اس اعتبار سے آج کل کے دور میں جس طرح ایک پوری دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے، جس طرح کی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، کسی ملک میں ایک پتہ ہی ہوتا ہے دوسرے ملک کو فوراً پتہ چلتا ہے، تو پورا جہان گویا کہ ایک گاؤں بن گیا ہے۔ تو مختلف کمپنیاں مختلف ملکوں میں اپنی پروڈکٹ بیچ رہی ہیں۔ پاکستان میں بھی ظاہر ایسی کمپنیاں ہیں جن کی پیچھے پشت پر جو ہے وہ اسرائیلی ہے مصنوعات ہیں، تو ان سے چیزوں کو خریدنا، لینا دینا گویا کہ ان کو طاقت پہنچانا ہے۔ تو ہم کم از کم ایمانی جذبے کے اعتبار سے اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم اس چیز کو استعمال نہ کریں۔ جب استعمال نہیں کریں گے تو ان کو وہ طاقت نہیں پہنچے گی۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب نمرود نے آگ بھڑکائی ہے تو ایک چڑیا اپنی چونچ میں پانی لے کر جا رہی تھی، کسی نے پوچھا تیرے اس ایک قطرے پانی سے اتنی بڑی آگ کا کیا ہوگا؟ اس نے کہا کچھ ہو نہ ہو میرا نام تو لکھا جائے گا نا کہ میں آگ بجھانے والوں میں شامل تھی۔ اسی طرح اگر میں ایک بوتل بھی نہیں خریدتا تو کم از کم میرا نام اللہ تعالیٰ اس میں تو لکھیں گے کہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے میں نے جہاں تک ہو سکا اپنا پورا زور لگایا۔ اور یہ جو لوگوں نے مذاق بنایا اس کو فتوے کو، ان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اس لیے کہ ساتھ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ دین کے کسی حکم کا مذاق اڑائیں گے، ان لوگوں نے مذاق مفتی تقی صاحب کا نہیں اڑایا، ان کے اس دینی فیصلے کا مذاق اڑایا، گویا کہ دین کا مذاق اڑایا انہوں نے۔ اور جو لوگ دین کا استہزاء کرے، مذاق اڑائے، تو علماء لکھتے ہیں اس کے کفر کا خدشہ ہے، اس کے کافر ہونے کا خدشہ ہے، بعض کہتے ہیں وہ کافر ہی ہو گیا۔ تو یہ لوگ اپنی وقتی ضرورت کے لیے پتہ نہیں کس کے کہنے پر، اگر آپ کو فتویٰ سمجھ نہیں آیا تو آپ خاموش رہ سکتے تھے۔ کیا آپ کا دل فلسطینیوں کے ساتھ نہیں دھڑکتا؟ کیا آپ کو درد نہیں ہوتا کہ ایک مسلمان بچے بیچارے شہید ہو رہے ہیں؟ تو ان کے لیے آپ کم از کم دعا کے لیے ہاتھ تو اٹھا سکتے ہیں۔ اور جو لوگ اس کے لیے پوری دنیا کے اندر ایک آواز اٹھا رہے ہیں کہ یہ جہاد ہے، اگر کسی پر تو اثر ہوا ہو، ہم پر الحمدللہ اثر ہوا ہے۔ ہم نے جو ہے فلسطین کے لیے چندہ بھی جمع کیا، چندہ دیا بھی ہے، اور لوگوں کو ابھار بھی رہے کہ یہ بائیکاٹ بھی کرو تاکہ کہیں تو ہمارا نام لکھا جائے۔ تو یہ لوگ جنہوں نے مذاق اڑائے ان کو سوچنا چاہیے کہ تم کس پلڑے میں کھڑے ہو، تم کس جانب میں کھڑے ہو۔ تمہیں مظلوم فلسطینی نظر نہیں آتے، تمہیں اپنے دنیا کے آفا نظر آتے ہیں،
پھر ساتھ یہ بھی اینکر بعد میں نے سنا ہے کہتے ہیں کہ جی وہ ہیومن شیلڈ بنا رکھی ہے. بے تم ان کو تو تانا دے رہے ہو. اول تو ایسا ہے نہیں کہ مجاہدین نے ہیومن شیلڈ بنائی ہے. اول کیا ہے کہ وہ بیچارے قسم پرسی میں جو بیوائی ہو گئی, جو بچے زخمی ہیں, انہوں نے ہسپتال میں پناہ لی, انہوں نے اسکولوں میں پناہ لی. جو ان پر بم گرا رہا ہے ان کو نہیں پتا کہ یہاں انسان موجود ہیں, یہاں بچے موجود ہیں, یہاں برے موجود ہیں. ہیومن شیلڈ کو تو وہ برباد کر رہے ہیں, انسانوں کی تباہی تو وہ پھیرے. ان کی مذمت کے لیے تمہاری زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکلتا. تو میں اس بات کو کیا سمجھوں, یہ سمجھ لو کہ تم ان کے کیمپ میں داخل ہو. تو تم جو ہیومن شیلڈ کا الزام الٹا مجاہدین پر لگا رہے ہو, تو تم سے اتنا بھی نہیں ہو سکا کہ ان کی مذمت کرو کہ تمہیں نہیں معلوم یہاں بچے بیٹھے ہیں. اگر یہاں بالفرض میں مان لیتا ہوں ایک مجاہد بیٹھا ہے, تو ایک مجاہد کے لیے تم ہزاروں بچوں کو شہید کرو گے, ایک مجاہد کے لیے ہزاروں بیواؤں کو شہید کرو گے. کچھ تو خدا کا خوف کرو یار. باقی یہ بات کہ بائیکاٹ کرنا چاہیے, پھر ہمیں موبائل بھی نہیں کرنا چاہیے. اب جس طرح ہم یہ سوشل میڈیا پر بیٹھے ریکارڈ کروا رہے ہیں, یہ ان کی جو ٹول ہے ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. یہ لوگ بات نہیں سمجھے. دشمن کی اس چیز کا بائیکاٹ کرنا ہے جو ان کو تعاون پہنچائے, نہ کہ وہ چیزیں جو ہمارے جہاد کے اندر ممت اور معاون بنا. اب ان چیزوں کے استعمال کرتے ہم اپنا مقصد جہاد والا حاصل کر رہے ہیں, لوگوں تک پیغام پہنچا رہے ہیں, اندرون پاکستان میں بھی, بیرون پاکستان میں بھی, پوری دنیا کے اندر بھی. تو یہ پیغام انہی آلات کے ذریعے پہنچا رہے ہیں, اور تم کہتے ہیں ہم انہی آلات کو چھوڑ دیں. یہ تو بالکل ایسی بات ہے کہ دشمن پر حملہ کریں اور ہم اسے ٹینک چھین لیں, ان کے ساتھ سے کلاشن کوف چھین لیں. اب آپ یہ کہیں کہ تم نے یہ کلاشن کوف نہیں چلانی, تم سے بڑا تو احمق ہی کوئی نہیں کہ تم نہ اسلام کی روح کو سمجھے ہو, نہ اس کے مقاصد کو سمجھے ہو. بس آ کے جو ہے نا بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. دل تو کر رہا ہے سخت الفاظ کہوں, لیکن نہیں کہتے ہم. تو اس چیز کا بائیکاٹ کرنا ہے جو ان کا تعاون کر رہا ہو, ان چیزوں کا بائیکاٹ نہیں کرنا جو ہمارے لیے ممد اور معاون ہو. ہمیں اگر پتہ چلے کہ دشمن اسلحہ بیچ رہے ہیں, ہم خریدیں گے تاکہ انہی پر استعمال کریں, نہ یہ کہ ہم اس لیے نہیں خریدیں گے کہ یہ دشمن بیچ رہا ہے. یہاں بھی کیٹیگری بنانی ہے دو. وہ چیزیں جو ان کے لیے 100% مفید بن رہی ہیں ان کا تو بائیکاٹ کرو, ہمیں فرق نہیں پڑتا. اگر ہم بوتل جو ہے ان کی بنائی نہیں پئیں گے, دوسری متبادل موجود ہے, چلو صحیح, نئے سرے سے نہیں پئیں گے. لیکن ہر وہ چیز, ہر وہ ہتھیار, خواہ وہ اسلحہ ہو, خواہ وہ ٹینک ہو, خواہ وہ جہاز ہو, خواہ وہ ایٹم بم ہو, یا کچھ بھی ہو, یا وہ کیمرے ہو, یا وہ سوشل میڈیا کی طاقت ہو, یا وہ انٹرنیٹ کی طاقت ہو, اس کو تو ہم بھرپور استعمال کریں گے. صحیح جی. اچھا مولوی صاحب, اس میں ایک رہنمائی اور چاہیے تھی کہ اس بائیکاٹ کے سلسلے میں کچھ لوگ امارات پہ ان کی حملہ کرنے کو جاتے ہیں, کچھ وہاں ملازمین کو نقصان. نہیں, یہ غلط ہے, بالکل غلط ہے. احتجاج کا مطلب یہ ہے, بائیکاٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کمپنی سے آپ نہ خریدیں. اگر وہ کمپنی کا مالک اس کو بند نہیں کر رہا, تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم ایجیٹیشن کریں, ہم دنگا فساد کریں. یہ فساد ہے, یہ دین میں اس کی قطعاً گنجائش نہیں ہے. تو ہم ان کو زبانی کلامی کہیں گے, ان کو ترغیب دلائیں گے کہ بھائی یہ نہ کرو. اگر وہ باز آ جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر باز نہیں آتے, اس میں پھر شیطان لوگ شامل ہو جاتے ہیں. وہ لاٹھی ڈنڈے اٹھا کے توڑ پھوڑ کرتے ہیں, وہ تم اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. یہ دوبارہ نہیں ہے, اس کی قطعی اجازت نہیں ہے. نہ ہی ہم حکومت کے خلاف کو ڈانگ سوٹا, حکومت کے خلاف بس بیان جاری ہو گیا کہ آپ کے ذمہ ہے جہاد کریں, یہ ہم کہہ سکتے تھے, ہم نے کہہ دیا. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کو کمزور کریں, اپنی آرمی کو کمزور کریں, یا وہ لوگ جو ملک کی حفاظت کریں ان کو کمزور کریں. ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. ہمارا تو مقصد ہے کہ لوگوں کے اندر جذبہ جہاد بیدار ہو. وہ جو سوئے ہوئے جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو کریں کم از کم. مقصد اس بتلے کا یہ ہے. مہربانی, شکریہ جناب مولوی صاحب. جزاک اللہ, اللہ کو جزائے خیر دے. الحمد